لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں. گزشتہ سلسلوں کے اندر ہم نے مقدمات سفر یعنی سفر کی تیاریوں کے حوالے سے کن کن باتوں کو سامنے رکھنا ہے ان پر تفصیلی گفتگو کی تھی. آج ہم دوران سفر، خاص ٹریولنگ کے دوران کس طرح سفر شروع کرنا ہے اور سفر کے دوران کس طرح رہنا ہے اور کیا معاملات کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ بالخصوص پورے حرمین طیبین کے قیام کے دوران عمومی طور پر ایک زائر کے اندر کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے، ان اوصاف پر گفتگو کریں گے. تو اپنے سفر سے پہلے بس یہ سمجھیے کہ سفر شروع ہونا چاہتا ہے، آپ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیجئے، غیر ضروری بال صاف کر لیجئے، غسل کر کے صاف ستھرے ہو جائیے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنا حلق بھی کروا دیں، یعنی بال کٹوا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ احرام کی حالت میں اگر آپ کے بال ٹوٹے تو پھر آپ کو کئی شرعی احکام سے واسطہ پڑ سکتا ہے، صدقے وغیرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں. سر اگر منڈوا کر جائیں گے، حلق کروا کر جائیں گے، گنج کروا کر جائیں گے تو ایسی صورت میں بال ٹوٹنے کے اندیشے نہیں ہوتے. اسی طریقے سے احرام کی چادریں پہن لیجئے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ ایسی خوشبو لگانا چاہتے ہیں کہ جو کپڑوں پر جم جائے گی، اس کا اثر نہیں جائے گا، ایسی خوشبو لگانا منع ہے. اگر آپ ایسی خوشبو لگانا چاہتے ہیں جو اڑ جائے گی، نیت کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگانا جائز ہے. جب آپ نے احرام کی چادریں باندھ لی تو یاد رکھیے کہ احرام کی چادریں سوائے طواف کے اس حصے کے کہ جس میں یہ حکم ہے کہ اتباع کیا جائے، یعنی سیدھا جو کندھا ہے اسے چادر اس کے نیچے سے لی جائے اور یہ کندھا نظر آتا رہے، صرف طواف ہی کے حصے میں ایسا کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ ایسا کرنا سنت نہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ طواف کے علاوہ بلکہ گھر سے نکلتے ہی احرام اس طرح باندھتے ہیں کہ ان کا سیدھا کندھا نظر آ رہا ہوتا ہے. اب چادر کس طرح پہننی ہے، احرام کس طرح باندھنا ہے، اس کا طریقہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سلسلے میں دیکھیں گے، مطلب کہ اس پر گفتگو کریں گے. اب اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر ہی پر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، جس میں سورہ فاتحہ اور قل شریف پڑھیے. گھر سے نکلنے سے پہلے یا نکلتے ہی فوراً کچھ صدقہ کیجئے. بہتر یہ ہے کہ سفر جمعرات، ہفتہ یا پیر کے دن شروع ہو، لیکن ہم میں سے بہت سارے افراد خاص طور پر جو پاک و ہند کے ذریعے جاتے ہیں، دور رہتے ہیں حرمین طیبین سے، تو وہ اپنی فلائٹس کا جو شیڈول ہوتا ہے اس پر مجبور ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے ان کو سفر کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جیسے امارات میں رہتے ہیں یا یمن میں رہتے ہیں یا شام میں رہتے ہیں، بسوں کے ذریعے جاتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ میں وہ کس دن سفر کا آغاز کریں. تو وہ اس بات کو یاد رکھیے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ جمعرات کو شروع ہو
یا پیر کو شروع ہو یا ہفتے کے دن شروع ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے سفر کا آغاز صبح کے وقت سے فرماتے. رخصت ہونے کے بعد سنت یہ ہے کہ اپنی مسجد میں جا کر، جہاں آپ کے محلے کی مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کریں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں نفل کی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. پورے سفر میں جب بھی کوئی خلاف عادت بات دیکھے، خلاف طبیعت بات دیکھے، اس پر صبر کرے. یہ بھی فرمایا گیا کہ چلتے وقت یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکأبۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سفر کی تکلیف سے، واپسی کی برائی سے، اور اس سے کہ ہم واپس آئیں تو اپنے اہل یا مال میں کوئی بری بات دیکھیں. نکلتے وقت ہی یعنی سواری پر بیٹھنے سے پہلے آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس سوائے تبت یدا ابی لہب کے 5 صورتیں ماں بسم اللہ پڑھ لے، یعنی ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور آخر میں بھی ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے. اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ پورے ہی سفر کے اندر تکالیف سے محفوظ رہے گا. اس کے بعد سواری پر بیٹھنے کا مرحلہ آتا ہے. ہمارے یہاں 2 طرح کی سواریاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہمیں گھر سے ایئرپورٹ تک چھوڑتی ہے، یا وہ لوگ جو اندرون سندھ سے آئیں گے یا ایئرپورٹ سے دور ان کے شہر ہیں، دیگر شہروں سے آئیں گے، تو وہ 2 سواریوں پر یا 3 سواریوں پر سفر کریں گے. تو ہر سواری پر بیٹھتے وقت بے شک آپ پڑھ لیجئے، لیکن خاص طور پر جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے یا وہ حضرات جو اپنی گاڑیوں کے ذریعے براہ راست حرم جاتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں گے تو بسم اللہ 3 بار کہنے کے بعد اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ 3 بار کہے، اور پھر لا الہ الا اللہ 1 بار کہے، اور پھر سفر کی دعا پڑھ لے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اب آپ سوار ہو گئے سفر پر، آپ نے احرام کی چادریں بھی پہنی ہوئی ہیں، آپ نے ابھی نیت نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں، وہ افعال، وہ امور کہ احرام کی وجہ سے جن کا کرنا منع ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہوتا، اب آپ وہ جائز چیزیں کر سکتے ہیں. نیت کس طرح کرنی ہے، نیت جو ہے وہ اس میں کیا کرنا ہے، حج کی کیا اقسام ہے، اپنے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں پر جو ہے وہ تفصیل سے کلام کریں گے. تو یہ سمجھیے کہ ابھی آپ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے صرف نیت نہیں کی ہے. اس سے پہلے آپ چند اہم باتیں جان لیجئے کہ پورے سفر کے دوران آپ نے کس طریقے سے اپنے کردار، اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو کن اوصاف سے جو ہے وہ متصف کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے. یاد رکھیے پورے سفر کے اندر نرمی کا مظاہرہ کیجیے. کہیں آپ کو جگہ جگہ قدم قدم پر ایسے مواقع ملیں گے جہاں آپ کو غصہ آئے گا، طبیعت کے موافق کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. صبر صبر اور صبر پورے سفر حج کے دوران اس کا التزام کرنا ضروری ہے، اور صبر کریں انشاءاللہ العزیز دونوں جہاں کی سعادتیں ملیں گی. یاد رکھیے قبول حج کے لیے 3 شرائط ہیں. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ تو بندہ کوئی فحش بات یا فحش کام کرے، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرے. اس پورے سفر کے اندر ان تینوں باتوں پر لازمی 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 عمل کرنا ہے. جہاز جب لینڈ کرے گا تو جدہ کی سرزمین پر ہمارے قدم سب سے پہلے اتریں گے، تو سفر کے حوالے سے جس جگہ پر اترے وہاں کے لیے ایک معمول بزرگوں نے بیان کیا، بلکہ سنت ہے یہ دعا پڑھ لی جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہم آتنا خیر ھذا المنزل وخیر ما فیہ واکفنا شر ھذا المنزل وشر ما فیہ، اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اس کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ جہاں اترے اور اگلا سفر اس میں کرنا ہے اس سے پہلے 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لے.
دوران سفر نفل پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں. بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا قافلہ جا رہا تھا اور انہیں اشراق و چاشت پڑھنی تھی. کہنے لگے کہ اگر قافلہ نہیں رکا تو میری تو اشراق چاشت سے نکل جائے گی. اپنے اونٹ سے نیچے اتر آئے. قافلہ جا رہا ہے. صاحب توکل بزرگ تھے, ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نیچے اتر آئے اور وہ قافلہ جا رہا ہے. انہوں نے آرام کے ساتھ 2 رکعت چاشت ادا کی. اس کے بعد دیکھا کہ قافلہ چلا گیا. پیدل پیدل دوڑ پڑے قافلے کے پیچھے پیچھے. ان کا اندازہ تھا کہ قافلہ بہت زیادہ آگے گزر چکا ہوگا, لیکن ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ دیکھا کسی وجہ سے وہاں قافلہ رکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت خوش ہوئے کہ میں اللہ کی اطاعت میں لگا, نیک کام میں لگا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری مدد فرمائی. تو جس جگہ اترنا ہے وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے, اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. سفر کے حوالے سے ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں, بہت سارے افراد سے ہوتے ہیں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے, وہ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے, بند کر نہیں دے رہی ہوتی. تو ایسی صورت میں حدیث پاک میں تلقین کی گئی کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو اور اسے کوئی مشکل درپیش آ جائے, اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے, یا عباد اللہ آئینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یا عباد اللہ آئینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یا عباد اللہ آئینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. جو بندہ سفر میں کسی مشکل میں پھنس جائے اور یہ دعا کرے تو حدیث میں آیا غیر سے اس کی مدد کی جاتی ہے. اگر کہیں دشمن کا خوف ہو تو سورہ الاف کوشش کر لی جائے. غم یا پریشانی لاحق ہو جائے تو لا حول شریف کی کثرت کی جائے اور حسبنا اللہ نعم الوکیل یہ بکثرت پڑھا جائے. اگر کوئی چیز گم ہو جائے انا للہ پڑھیں, ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیں, یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین ضالتی. یاد رکھیے کہ پورے سفر کے دوران انفاق اور احسان اس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے. انفاق سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ مالی طور پر عبادت کر سکیں کیجیے. مثلا آپ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو کھانا کھلا دیجیے, کوئی غریب محتاج ملے اس کو خیرات کر دیجیے. جہاں کہیں بھی مالی طور پر پیسہ خرچ کرنے کا آپ کو موقع ملے اور آپ استطاعت رکھتے ہیں, اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ انفاق کیجیے کہ حج جو ہے وہ مالی عبادت کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے. اور حرمین طیبین کی تو کیا بات ہے, مکہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کر دی جاتی ہے اور مدینہ منورہ میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الشاب الفاتق السخی احب اللہ من الشیخ العابد البخیل, کہ وہ بندہ جو زخمی ہے, عبادت نہیں کر پا رہا, عبادت کر کے جو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں وہ اس سے قاصر ہے لیکن وہ سخی ہے. فرمایا گیا احب اللہ من الشیخ العابد البخیل. اس کے برخلاف ایک شخص ہے جو عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سخی آدمی کو اس عبادت گزار کے مقابلے میں زیادہ پسند فرماتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا خیرکم من اطعم الطعام, تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے. اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے حوالے سے ترغیب دلائی. تو پوچھا گیا ماں بر الحج, حج مبرور سے کیا مراد ہے, وہ کون سی نیکیاں ہیں جو حج میں کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام, کہ حج میں جو کرنے کی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک ہے لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسری ہے سلام کو عام کرنا, یعنی ہر مسلمان سے سلام کرنا. یاد رکھیے کہ جب آپ سفر حج پر روانہ ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا وقت گزرے گا. گھر جیسا ماحول نہیں ہوگا, نئے نئے لوگ ملیں گے, نئے نئے ساتھی ملیں گے. اگر آپ کے خاندان اور وہ پرانے ساتھی بھی اگر آپ کے ساتھ ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرے گا. تو آپ کو حق صحبت بھی ادا کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 مسواکیں حاصل کی. ایک مسواک سیدھی تھی اور ایک مسواک میں کچھ بل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھی مسواک تھی, جو بل والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے, وہ سیدھی مسواک اپنے ساتھی کو عطا کی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بل والی مسواک دے دیں, سیدھی مسواک آپ رکھ لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب يصحب صاحبا لو ساعة من نهار الا وسئل عن محبته عن صحبته يوم القيامة, کہ بندہ ایک ساتھ کے لیے بھی کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا هل قام في حق الله, کیا تو نے تیرے ساتھ کوئی رہا, کسی نے تیرے ساتھ صحبت اختیار کی, وقت گزارا, کیا تو نے اس کے حوالے سے اللہ کا حق ادا کیا او ادا ہو یا ضائع کر دیا. تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا خیال کیا. تو ہمیں بھی بہت سارے مواقع ملیں گے, بیٹھنا ہے, کون سواری میں آگے بڑھے تو جو بزرگ ہیں ان کو آگے رکھیے, اہل علم ہیں ان کو مقدم کیجیے, سفید جن کی داڑھی ہے ان کو مقدم کیجیے. بہت ساری جگہوں پر آپ کو اپنے ساتھیوں کا خیال کرنے کا موقع ملے گا. ان مواقعوں کو ضائع مت کیجیے اور حق کے صحبت جو ہے وہ ادا کرتے رہیے. اور جہاں بھی آپ رہیں مل بانٹ کر سارے کام کیجیے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر کھانا پکانا تھا سفر کے اندر, تو سب نے اپنے اپنے ذمے کام لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لکڑیاں چن کر لانے کا کام لیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت منع کیا, یعنی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم کر لیں گے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا. آپ کے ذمے جو کام آیا آپ نے وہ ادا کیا اور آپ لکڑیاں چن کر لائے اور پھر مشترکہ طور پر کھانا پکایا گیا. تو پورے سفر کے دوران ہی حق صحبت کا خاص طور پر خیال رکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں, سفر تو نہیں کیا میں نے. کہا پھر تم نے کیسے کہہ دیا وہ بہت اچھا ہے؟ اگر تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہوتا تو تمہاری بات ٹھیک تھی. یہ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ سفر کے دوران ہی کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے, اس کی طبیعت کیسی ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, یہ بخیل ہے, کنجوس ہے, مروت اس کے اندر ہے یا نہیں, دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ ہے یا نہیں. تو سفر کے ذریعے آدمی مکمل طور پر پہچانا جاتا ہے. اور آپ کو تو ایک مقدس سفر میسر آیا ہے, اس سفر کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں بطور خاص آپ نے اس سفر میں جن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. ایک تو ہے خاموشی اور دوسرا ذکر و اذکار. یعنی جب تک آپ کوئی ضروری بات نہ ہو, کوئی اہم بات نہ ہو, کوشش کیجئے کہ خاموش رہیں, کیونکہ خاموشی جو ہے یہ بندے کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے. بندے کو جو ترقی کے منازل ہیں, نیکیوں کی طرف میلان ہیں, اس تک لے جانے میں مدد کرتی ہے. آپ جتنا زیادہ خاموش رہیں گے گناہ کرنے سے اتنا ہی زیادہ بچیں گے. اور خاص طور پر زبان کے ذریعے جو گناہ ہو سکتے ہیں ان سے لازمی اجتناب کیجیے. مثلا کسی کا کوئی عیب دیکھیں تو اس کی عیب پوشی فرمائیں, کوئی راز کی بات بتائے اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں. جو غیبت, فحش کلامی, ان تمام باتوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ لغویات سے بھی بچیے. اس پورے سفر کے اندر جتنی زیادہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو روحانیت نصیب ہوگی. اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اپنی زبان کا قفل مدینہ لگانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی قفل مدینہ سفر میں لگانا ہوگا. دوسری چیز ہے ذکر و اذکار. اس پورے سفر کے اندر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نیکیوں کا ثواب 1,00,000 گنا کر دیا جاتا ہے, جہاں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر ملتا ہے. تو جتنی زیادہ آپ ذکر و اذکار کریں گے, درود پاک کی کثرت کریں گے, اتنے ہی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. بروز قیامت یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی. اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ باوضو رہیں,
خاص طور پر سوتے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیے. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. اے لوگو تم ظاہری پاکیزگی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں باطنی پاکیزگی عطا کرے گا. فإن ليس عبد يبيت طاهرا الا بات ملك في شعاره. جب کوئی بندہ وضو کر کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور رات کی جو گھڑیاں گزرتی ہیں, جو ایک ساتھ کے بعد دوسری ساتھ گزرتی ہے, ہر ساتھ میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہذا العبد فإنہ بات طاہرا. اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما, یہ پاکیزگی کی حالت میں سویا ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے. ایک چھوٹا سا عمل, آپ وضو کر کر سو جائیں اور اس عمل کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا. حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک زائر کو اس سفر حج میں, اس پورے قیام حرمین طیبین میں کن کن اعلیٰ خصائل کے ساتھ متصف ہونا چاہیے, وہ کون سی اہم باتیں ہیں جن سے غفلت اختیار کرنا مطلب مناسب نہیں, بہتر نہیں یا جائز نہیں. آپ کے سامنے میں ایک اور چیز بیان کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی, اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے بلائیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس حکم کو سورہ حج کی آیت نمبر 27 اور 28 میں یہ بیان کیا گیا. ترجمہ کنزُ ایمان, لوگوں میں حج کی عام نگاہ کر دے, وہ تیرے پاس حاضر ہوں پیادہ اور ہر دبلی اٹھنی پر کہ وہ دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں. جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چپایوں سے, تو ان سے خود کھاؤ اور محتاج زدہ کو کھلاؤ. تو سورہ حج کی ان دو آیات کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں ان میں کئی علم و حکمت کے مدنی پھول ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے حج پر آنے والوں کا تذکرہ کیا, دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا. کچھ لوگ پیدل آتے ہیں اور کچھ لوگ دبلی پتلی اٹھنیوں پر آتے ہیں, کیونکہ جو بھاری بھرکم اور لہیم شہیم اٹھنی ہوگی اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا دشوار ہو جائے گا. کچھ لوگ دبلی اٹھنیوں پر آتے ہیں. تو ان دونوں کے تذکرہ کرتے ہوئے پہلے پیدل آنے والوں کا تذکرہ کیا گیا, تو پتہ چلا کہ پیدل حج کرنا افضل ہے. اس کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے احادیث کے اندر. فی زمانہ کافی مشکل ہے یہ اور قانونی تقاضے بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے جس طرح اپنے گھر سے پیدل جانے کے فضائل ہیں اسی طریقے سے مکہ سے مینا پیدل جانے کے بھی بہت سارے فضائل وارد ہوئے. ان فضائل کو مکہ سے مینا جانے کے جو فضائل ہیں ہم انشاءاللہ العزیز اس مقام پر بیان کریں گے جب اس سفر کا تذکرہ کریں گے. دوسرا اس آیت مبارکہ میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو. تیسرا قربانی کا حکم دیا گیا کہ قربانی جو ہے وہ وہاں جا کر ادا کی جائے, اس میں سے خود بھی کھایا جائے اور جو محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلائی جائے. یہ فرمایا گیا حج کا سفر اختیار کرو تاکہ وہاں کے جو منافع ہیں, بینیفٹس ہیں, وہاں کے جو فوائد ہیں وہ تمہیں حاصل ہو سکیں. اب یہ جو فوائد ہیں جو وہاں جا کر ملتے ہیں یہ بہت سارے فوائد ہیں. مثلا نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, آنکھیں جو ہے وہ نور سے منور ہوتی ہیں, دل جو ہے محبت سے سرشار ہوتا ہے, بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ خاص طور پر علماء نے بیان کیا, وہ یہ کہ حج جو ہے دور دراز
کے رہنے والے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور اس جگہ پر انبیاء بھی آتے ہیں. جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام جو زندہ نبی ہیں وہ آتے ہیں. دنیا بھر کے کتب، اقطاب، غوث، اوتاد، کلندر، ابدال یہ وہاں موجود ہوتے ہیں. صالحین موجود ہوتے ہیں، علماء موجود ہوتے ہیں. تو حج کا ایک نفع یہ ہے کہ بندے کو صالحین اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کا موقع نصیب ہونا بہت ممکن ہو جاتا ہے. اور بالفرض ملاقات کا موقع نہ ہو، آپ نہیں جانتے گدڑیوں کے لال ہیں، کون کس لباس میں ہے، سارے ایک لباس میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کون کہاں سے آیا ہے، کس مرتبے پر پہنچا ہوا ہے. لیکن یہ تو ممکن ہے کہ کسی کی نگاہ آپ پر پڑ جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضیہ شریف جلد 22 صفحہ 394 پر فرماتے ہیں کہ علامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی شیخ الشیوخ شہاب الملہ والحق والدین شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ مینا میں مسجد خیف شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی اس صف پر جاتے ہیں، کبھی اس صف میں جاتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ابھی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ لغویات تو کرتے نہیں ہیں، غیر ضروری کام تو کرتے نہیں ہیں. دیکھنے والوں نے سمجھا ضرور اس میں حکمت ہوگی. کہنے لگے ان للہ عبادن، اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں اذا نظروا الی احد، کہ جب وہ کسی کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نگاہ کی برکت سے ساری زندگی کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. تو میں اس لیے آگے پیچھے جا رہا ہوں کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے. تو جو حج کے منافع ہیں اس میں سے ایک نفع، عظیم نفع یہ ہے کہ آپ پر کسی اللہ کے بندے کی نگاہ پڑ گئی تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ معظم دینی ہیں، عالم ہیں، صالح ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کی صحبت اختیار کیجیے اپنے سفر کے دوران اور ان کی صحبت سے خوب برکتیں لوٹیے. یاد رکھیے کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ حج کے دوران نیکیاں کرنی ہیں اور ایسا سفر کرنا ہے کہ ہمارا حج حج مبرور بن جائے. حج مبرور کی پچھلے سلسلوں میں آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی کہ کئی علامتیں اور کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں تمام امور خالص نیک نیتی سے اور نیکیاں کرتے ہوئے انجام دیے جائیں. اس پورے سفر میں خوب خوب نیکیاں ہوں، بھلائیاں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا